اسلام امن کا، محبت کا، ادب کا، تکریم کا، عزت کا مذہب ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان سے اگر ہم بے اعتنائی برت لیں، اگر ہم انہیں چھوڑ دیں تو کافی نقصان ہوتا ہے، اور اگر ان کا لحاظ رکھ لیں تو بہت فائدہ ہو جاتا ہے۔ ان میں ایک بڑی چیز ادب ہے۔ محبت بڑے کمال کی چیز ہے، لیکن محبت کا پہلا قرینہ ادب ہے۔ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں۔ ہمیں شروع سے لے کر آخر تک ہر چیز میں ادب کا حکم دیا گیا ہے، اور آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جب معلومات کا کچھ زیادہ ہی ذخیرہ ہم تک پہنچنے لگ گیا، ان میں درست اور غلط چیزیں، محتاط اور غیر محتاط مواد، اس کا ایک نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ہم بے ادب ہوتے جا رہے ہیں۔ ہم نے شاید پچھلے سال اس پر بات کی تھی کہ سوشل میڈیا پر جو بدتمیزیاں ہم کرتے ہیں ان کا بڑا نقصان ہے۔ وہ بھی اگرچہ اس سے ریلیٹڈ ہی تھا۔ مثلا ہم کہتے ہیں جو ایسا نہ کرے اس پر لعنت، جو آگے شیئر نہ کرے اس پر لعنت، وہ کافر ہی ہوگا جو آگے شیئر نہیں کرے گا، وغیرہ ذالک۔ یہ سب وہ چیزیں ہیں جو ادب کے خلاف ہیں۔ ہماری نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ایسی تربیت نہیں فرمائی۔ مخالف پارٹی کو ہم سب کو حرامی بھی کہہ دیتے ہیں معاذ اللہ، ان پر لعنت بھی بھیج دیتے ہیں۔ عجیب عجیب نام رکھے ہم نے سیاست میں اپنے مخالفین کے، بڑے سخت نام ہیں، بڑی تکلیف ہوتی ہے وہ چیزیں پڑھ کر۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہوتا ہے ہماری اپنی ہی فیملی میں، ہمارے اپنے ہی خاندان میں کوئی اس مزاج کا بھی ہوتا ہے۔ اب ایک گھر میں سارے ووٹر ایک ہی پارٹی کے تو نہیں ہوتے، مختلف پارٹیوں کے ووٹر ایک گھر میں، ایک خاندان میں ہوتے ہیں۔ تو جب ہم اس طرح کی بدتمیزی کرتے ہیں تو اس کا نقصان ہمارے اپنے ہی خاندان کو ہوتا ہے۔ بہت سے ایسے لوگ جن کی ویسے ہم دل سے تکریم کرتے ہوتے ہیں، تعظیم کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں، تو ہمارے ایک کمنٹ سے ہم ان سب کی بے ادبی کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی مکرم جان دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک فرمایا جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹوں سے شفقت نہ کرے، وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ معاشرے کو سنوارنے اور سدھارنے کے لیے یہ ایک اصول بہت بڑا اور بنیادی اصول ہے۔ فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم کسی بڑے سے اختلاف کی وجہ سے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں، یا اس کے بارے میں جو بھی غصہ سارا ہم کمنٹس میں نکال دیں۔ خیر، اس پر پھر کبھی بات کریں گے ہم سوشل میڈیا کے حوالے سے بالخصوص۔ آج صرف ادب کے حوالے سے بات ہے کہ ادب کتنی کمال کی چیز ہے۔ حضرت مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہیں بتاؤں مجھے اللہ نے اتنا اونچا مقام کیوں دیا۔ حضرت شیخ احمد، اصل نام احمد تھا، سیدنا فاروق اعظم کی اولاد میں سے اس لیے انہیں فاروقی کہا جاتا ہے، لیکن جس لقب سے یہ مشہور ہوئے وہ ہے مجدد الفسانی۔ اور بر صغیر میں سنی کہلوانے والے تمام مکاتب فکر کے ہاں یہ بڑی محترم ہستی ہیں، سب ان کا احترام کرتے ہیں۔ اقبال کیسا احترام کرتے ہیں آپ نے سنا، حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، وہ خاک کے ہے زیر فلک مطلع انوار، وہ حضرت مجدد پاک کے بارے میں کہتے ہیں۔ تو حضرت مجدد الفسانی کے ساتھ اقبال کو اتنا پیار اس لیے تھا کہ یہ ایسے درویش تھے جس نے شہنشاہ جلال الدین اکبر کا سامنا کیا تھا۔ ایک ظالم جابر حکمران کے سامنے کلمہ حق کہا تھا، اور کہا تھا کہ تو مسلمان نہیں ہے۔ آپ میں سے اکثر لوگ میرے بچپن کی طرح آپ بھی شاید یہ سمجھتے ہو کہ وہ ایک مسلمان حکمران تھا، ایسا نہیں ہے۔ اس نے دین اکبری
متعارف کروایا تھا اور وہ خود کو سجدے کرواتا تھا۔ جہانگیر کے دور میں آ کر یہ رسم ختم ہوئی ہے، اکبر کے بعد جہانگیر کے ابتدائی دور میں بھی یہ رسم رہی، اور حضرت مجدد پاک کو اکبر نے قید ہی اس لیے کیا تھا کہ آپ نے سجدے سے انکار کر دیا تھا۔ جہانگیر نے بلوا لیا، اکبر مر گیا، جہانگیر تخت نشین ہوا، بلا لیا، اور اس نے درباریوں سے مشورہ کر کے ترکیب یہ بنائی کہ جہاں سے وہ انٹر ہوں گے دربار میں، وہاں دروازے کی بجائے ایک نیچی اونچائی والا ایک تاکی کھڑکی لگا دی جائے، ونڈو ایک لگا دی جائے، ایسی کھڑکی جہاں سے جو بھی گزرتا ہے سر جھکا کے اندر گزرتا ہے تاکہ سر اوپر والے حصے سے ٹکرا نہ جائے۔ تو وہ سامنے لگا دی، اور خیال یہ تھا، درباریوں سے مشورہ یہ ہوتا جیسے وہ سر جھکا کے اندر داخل ہوں تو آپ یہ کہہ دینا جی بس جی بابا جی نے سجدہ کر دیا جی، آپ کو جھک گئے آپ کے سامنے، بس ٹھیک ہے جی ہم خوش ہیں، ہماری ناراضگی ختم۔ تو ویسے تو بابا جی نے سجدہ کرنا نہیں ہے، چلو اسی بہانے ان کا سر جھکا کے یہ اپنی عزت بھی بچا لیتے ہیں اور یہ معاملہ ختم کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت مجدد پاک وہ بھی اللہ نے نور بصیرت عطا فرمائی، آپ اندر داخل ہوئے، پہلے اپنا پاؤں اندر داخل کیا۔ اس لیے اقبال نے کہا گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی حرار، اور وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار۔ تو آپ نے سجدہ نہیں کیا جہانگیر کے سامنے، بلکہ اس کو توبہ کروائی اس کے کفریہ نظریات سے، اس لیے جہانگیر کا نام مسلمان حکمرانوں کی فہرست میں ہے۔ تو حضرت مجدد پاک فرماتے ہیں مجھے اتنا مقام کیسے ملا؟ کہتے جو مجھے یاد پڑتا ہے، جو مجھے محسوس ہوتا ہے، وہ بات یہ ہے، ایک بار میں بیت الخلاء میں گیا، وہاں پر ایک مٹی کا پیالہ پڑا ہوا تھا، اور میں چونک گیا، اس پر میرے رب کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں نے جلدی سے پیالہ اٹھایا، اس کو دھونے لگ گیا، دھوتا رہا، خوب پاک کیا، اور پاک کرنے کے بعد خوشبو لگائی کہ میرے رب کا نام ہے، تکریم کے ساتھ اس کو استعمال میں رکھا یا سنبھال لیا۔ کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا احمد فاروقی اسی پیالے پر اسم مبارک کی تعظیم کی برکت سے تجھے وہ ملے گا جو 100 سال کی عبادت سے نہیں ملتا۔ ایسے واقعات سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے۔ حضرت بشر حافی بہت بڑے اللہ کے ولی، بڑے کمال کے بزرگ ہیں، اور آپ کا ماضی یہ تھا کہ آپ نہ نمازی تھے، نہ نیک تھے، نہ پرہیزگار تھے، بلکہ معاذ اللہ شراب پیتے تھے، اور شراب کے نشے میں دن رات گزرتے تھے۔ ایک دن شراب کے نشے میں مست جا رہے ہیں، اور اس واقعہ کو بہت سارے بزرگوں نے لکھا، شراب کے نشے میں مست جا رہے ہیں، ایک جگہ ٹھوکر لگی تو گرتے گرتے ذرا نظر زمین کے قریب ہوئی تو دیکھا ایک کاغذ پر بسم اللہ شریف لکھی ہوئی تھی۔ اس کاغذ کو اٹھایا، اس سے مٹی کو صاف کیا، اس کو خوشبو لگائی، اونچی جگہ پر رکھا، اپنی معمول کے مطابق پھر چلے گئے شراب خانے میں۔ چند دن گزرے، کسی نے آ کر پیغام دیا جی فلاں اللہ کے بزرگ، اللہ کے ولی باہر تجھے ملنے کے لیے آئے ہیں، یہ شراب خانے میں باہر تجھے ملنے کے لیے فلاں اللہ کا ولی آیا ہے۔ کہنے لگے فلاں بزرگ جن کا شہرہ ہر جگہ ہے وہ مجھے ملنے آئے؟ ہاں وہی، نہیں تجھے شاید شبہ پڑ گیا کسی اور کی طرف آئے، نہیں تجھے ملنے آئے ہیں۔ وہ جھومتا شراب کے نشے میں باہر آیا، آ کر پوچھا حضور آپ مجھے ملنے آئے ہیں؟ کہا ہاں تجھی کو ملنے آیا ہوں، اور خود سے نہیں آیا، میرے رب نے مجھے حکم دیا۔ ایک رات سویا، مجھے اشارہ ہوا کہ بشر حافی کو جاؤ ہمارا سلام کہو۔ میں تجھے تلاش کرتے کرتے یہاں آیا تو پتہ چلا تو شرابی ہے۔ میں نے کہا نہیں، مجھے جو اشارہ ہوا میں سمجھ نہیں سکا۔ دوسری رات پھر مجھے خواب آیا، پھر میں نے پتہ کیا تو پتہ چلا وہ تو ہی ہے، پھر میں پلٹ گیا۔ تیسری رات خواب آیا اور مجھے کہا گیا جاؤ اس کو جا کے کہو تم نے ہمارے نام کی تعظیم کی، اس کو بلند کیا، ہم نے تجھے بلند کر دیا۔
یار نام مبارک کی تعظیم سے اگر اتنا کچھ مل سکتا ہے، اللہ اکبر، کتنا کچھ ملا۔ حضرت بشر حافی کا وصال ہوا تو ایک چرواہا کہنے لگا مجھے لگتا آج بشر فوت ہو گئے۔ آپ کو حافی اس لیے کہتے کہ آپ ننگے پاؤں رہتے تھے۔ جذب کی کیفیت جب طاری ہوتی ہے، صحیح جو مجذوب ہوتا ہے اس پر جذب کی کیفیت جب طاری ہوتی تو ہر چیز اس کو بوجھل لگتی ہے۔ تو آپ اکثر ننگے پاؤں رہتے تھے، اور ایک چرواہا کہتا ہے کہ مجھے ان کی وفات کا خدشہ ہے کہ آج ان کی وفات ہو گئی ہے۔ کسی نے پوچھا کیوں؟ کہا جن راستوں سے بشر حافی گزرتے ہیں میرے جانور بھی انہی راہوں سے گزرتے ہیں، اور بشر حافی کے رستے سے جب میرا جانور گزرتا ہے کبھی اس نے وہاں پر کچھ کیا نہیں ہے، اپنی غلاظت کو نہیں پھینکا۔ آج میرے جانوروں نے اپنی غلاظت کو پھینکا ہے تو مجھے لگا ہے وہ دنیا سے چلے گئے۔ معلوم کیا تو ایسے ہی تھا۔ جو اللہ کو پیارا ہوتا ہے اس طرح کے معاملات میں پھر جانوروں کو بھی اس کی پہچان کروا دی جاتی کہ یہ میرے پیارے کی گزرگاہ ہے، اس راستے کا دھیان کرنا۔ اللہ اکبر۔ تو جب نام مبارک کی تعظیم سے اتنا کچھ مل جاتا ہے تو بے ادبی سے کیا کچھ ہوتا ہوگا؟ بے ادبی سے نقصانات نہیں ہوتے؟ کسی کا نام کتنا پیارا محترم، اس کے ساتھ محمد بھی لگتا ہو، اللہ تعالیٰ کا اسم مبارک لگتا ہے، عبداللہ کسی کا نام ہے، عبد الرحمن کسی کا نام، اللہ تعالیٰ کے نام ہے۔ اب اس سے ہمارا اختلاف ہے، کوئی سیاسی بندہ ہم نے وہ کمنٹ اس کے نام کے ساتھ لکھنے۔ میں اس سے کوئی مشورہ کرے تو میں کہتا ہوں اچھے اچھے نام رکھیں آپ اپنی دکانوں کے، لیکن اگر آپ اپنی دکان کا کوئی محترم نام رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اسماء گرامی کی نسبت کے ساتھ تو پھر یہ بھی خیال کریں اس نام کی تعظیم آپ نے بھی کرنی ہے۔ آپ پر بھی تو لازم ہے نا کہ آپ نے اپنی بزنس کو، اپنی اس فیکٹری کو یا دکان کو وہ محترم نام دیا ہے تو اس نام کی تعظیم آپ نہیں کرنی۔ ایسا نہ ہو کہ لوگ یہ کہیں کہ فلاں نام والے جو بندے ہیں وہ اس طرح کے ہیں، ان کا معاملہ اس طرح کا ہے۔ اللہ اکبر۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ فرعون کا جب آپ فرعون کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام گئے اور جا کر اس کو دعوت دی اور اس کو کہا کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے دے اور ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں، سورہ اعراف میں اس کی تفصیل ہے اس واقعہ کی، تو فرعون اور اس کے درباری کہنے لگے کہ یہ تو تمہیں تمہاری سلطنت سے محروم کرنا چاہتا ہے، یہ خود بادشاہ بننا چاہتا ہے اس طرح کے دعوے کر کے۔ تو فرعون کو کہا تم ایسا کر، جو بڑے بڑے جادوگر ہیں ان کو بلا، اس کا مقابلہ کریں۔ جادوگروں کو بلایا گیا، لوگوں کو بھی دعوت دے دی گئی، حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون بھی میدان میں ہیں، جادوگر بھی آ گئے، جتنے بھی اس کی سلطنت کے بڑے بڑے جادوگر تھے۔ جب جادوگر آ گئے انہیں کہا آپ نے اس کا مقابلہ کرنا ہے۔ اب جادوگروں نے حضرت موسیٰ سے کہا آپ پہل آپ کریں گے یا پہل ہم کریں؟ یعنی ہم نے جادو کرنا اور آپ نے ہمارے جادو کے مقابلے میں کچھ کرنا ہے، یا آپ نے کوئی عمل کرنا ہے اور اس کے مقابلے میں ہم نے اپنا جادو دکھانا ہے، تو پہل آپ کریں گے یا پہل ہم کریں؟ اب ان کا حضرت موسیٰ کو یہ کہنا کہ آپ پہل کریں گے یا ہم شروع کریں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی تکریم کی وجہ سے تھا، یہ ان کی تعظیم کرتے ہوئے کہا تھا، یہ چیلنج کرتے ہوئے نہیں کہا تھا۔ حضرت موسیٰ نے کہا جی پہل آپ کریں۔ اب انہوں نے رسیاں پھینکی، وہ سانپ بن گئیں اور وہ سانپ بن کر دوڑنے لگیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا، وہ بڑا سانپ اژدہا بن گیا اور اس نے ساری رسیوں کو، ان سارے سانپوں کو نگل لیا اور پھر واپس آپ کے پاس آیا اور آپ کے ہاتھ میں آ کر عصا بن گیا۔ یہ آپ کا معجزہ تھا، آپ کے بہت سارے معجزات۔ آپ نے اسی عصا کو پتھر پہ مارا تو پتھر سے 12 چشمے بھی پھوٹے میدان تیہ میں، لیکن کمال ہے میرے آقا کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ عصا مارتے ہیں تو چشمے پھوٹتے ہیں، اور حدیبیہ کے مقام پر جب امت پیاسی ہوتی ہے تو حضور ایک برتن میں انگلیاں رکھتے ہیں تو انگلیوں سے 5 چشمے پھوٹتے ہیں۔ انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ حضرت جابر اس حدیث کے راوی ہیں، بخاری کی حدیث ہے۔ حضرت جابر سے کسی نے پوچھا بھئی کتنے لوگ تھے آپ حدیبیہ کے دن؟ وہ جن سب نے وہاں اس ایک پیالے سے پانی پیا جو حضور کی انگلیوں سے آ رہا تھا۔ تو حضرت جابر کہنے لگے تھے تو ہم 1500،
لیکن پانی اتنا تھا 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی کم نہیں ہونا تھا۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا، اس نے سب لاٹھیوں کو، سب رسیوں کو اور سانپوں کو نگل لیا۔ اب وہ حیران ہو گئے، وہ مان گئے کہ واقعی یہ جادو نہیں ہے، یہ جو کر رہے ہیں یہ جادو نہیں ہے۔ فوراً سجدے میں گر گئے اور کہنے لگے ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ واقعہ کی پھر ڈیٹیل ہے، فرعون ان سے پھر ناراض ہوا کہ تم نے کیوں ایسے کیا، میں تمہیں مقابلے کے لیے لایا تھا۔ لیکن مفسرین نے یہاں پر جو بات بتائی، کہتے دربار میں اور بھی بہت سارے لوگ تھے، فرعون ہے، اس کے درباری ہیں، عوام الناس کا ہجوم ہے، جو دیکھنے والے ہیں وہ بھی فرعونی ہیں، تو وہ لوگ ایمان نہیں لائے، یہ جادوگر جو مقابلے پر آئے تھے یہ ایمان لائے۔ اس کی وجہ یہ تھی انہوں نے اللہ کے نبی کی تعظیم کی تھی، اس تعظیم کی برکت سے اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرما دی۔ تو یہ تعظیم بڑی چیز ہے۔ سورہ بقرہ میں نا ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، اس کا مفہوم یہ ہے کہ ان کافروں کو آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حالانکہ کفار بہت سارے ایمان لائے اس آیت کے نزول کے بعد، قیامت تک ایمان لاتے رہیں گے، اب بھی ایمان لا رہے ہیں۔ ہر دور میں اسلام کفار میں پھیل رہا ہے اور ان کے دلوں میں روشنی کر رہا ہے۔ تو مفسرین فرماتے ہیں یہ ہر کافر کے بارے میں نہیں، یہ مخصوص کفار کے بارے میں تھا، ان مخصوص کفار کے بارے میں جو ضدی ہٹ دھرم اور حضور کے بے ادب تھے، جو مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بے ادبی ایسی منحوس چیز ہے، فرمایا ان کو مہریں لگ گئی ہیں، صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ بے ادبی ایسی منحوس چیز ہے، نقصان دہ چیز ہے، اور ادب اس کے بالکل برعکس ہے۔ ادب کا باب جو ہے بڑا وسیع ہے، بس وقت ہمارا ختم ہو رہا ہے۔ کتابوں کا ادب بھی کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں کتابیں گھر میں پڑھی ہوتی ہیں، مکس، قرآن مجید بھی اور اسکول کی، کالجز کی بکس بھی، سائنس کی کتابیں۔ ہمارے بزرگوں کا، والد کرام بھی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہ تربیت فرمائی۔ گھر میں بہت بڑی لائبریری تھی، اس دور میں علماء میں عظیم ترین لائبریری والد گرامی کی ہوتی تھی۔ تو آپ فرماتے تھے کہ جو قرآن کریم ہے نا، اس کے اوپر ترجمے والا قرآن مجید نہیں ہونا چاہیے، یہ قرآن کریم کی تکریم ہے، قرآن کریم کا ادب ہے۔ ترجمے میں جو اردو کی ورڈنگ ہے وہ قرآن کریم کا معنی ضرور ہے، لیکن اللہ کا قرآن نہیں ہے۔ ترجمہ پر تفسیر نہیں ہونی چاہیے۔ اچھا پھر قرآن کریم ہے، اس کے اوپر حدیث کی کتاب نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ قرآن کا احترام حدیث مصطفیٰ سے زیادہ ہے، اور حدیث کی کتاب میں حضور کے ارشاد متن کے علاوہ سند بھی ہے اور چیزوں کا ذکر بھی ہے، علی ھذا القیاس۔ اسی طرح حدیث کی کتاب پر فقہ کی کتاب نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ترتیب ذہن میں ہونی چاہیے۔ ہمیں اپنے معاشرے میں بھی ادب بانٹنا ہے، جو ادب کے لائق ہیں ان کو ادب دینا ہے، احترام دینا ہے۔ مساجد کا بھی احترام، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں ہم ہر ہفتے مسجد میں آئیں اور ہمارے دلوں میں احترام نہ جاگزیں ہو تو اس کا مطلب ہمارے آنے میں کہیں کمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس حوالے سے تربیت فرمائی، جس کے منہ سے پیاز لہسن کی بدبو آ رہی ہماری مسجد میں نہ آئے۔ اب اگر ہم بدبودار بدن اور بدبودار منہ کے ساتھ مسجد میں آئیں گے تو مسجد کے آداب کے خلاف۔ گردنیں پھلانگنا، اس میں نمازی بھائیوں کے ادب کے مخالف رویہ ہے ہمارا۔ دیکھیں ہمارے نمازی بھائی ادب سے بیٹھے ہیں نماز کے لیے، اور ہم اپنا پاؤں ان کی آنکھوں کے لیول پر لائیں، اٹھانے کے لیے اٹھانا پڑے گا نا اتنا۔ جب یہاں سے ہم نے کراس کرنا، آگے والی سطر میں جانا ہے، تو ہمیں اٹھانا پڑے گا اپنے پاؤں کو۔ تو کوئی یہ پسند نہیں کرے گا اس کے منہ کے قریب سے کسی کا پاؤں گزرے، چاہے کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بھی منع فرمایا۔ مسجد میں دنیاوی گفتگو، کچھ لوگ اونچی آواز میں باتیں کر رہے تھے، سیدنا فاروق اعظم نے دور سے پتھر مار کے بلایا، کہاں سے آئے؟ کہا جی فلاں شہر سے آئے۔ کہا ہاں دور سے آئے اس لیے تمہیں کچھ نہیں کہتا، اگر مدینہ منورہ کے ہوتے تو تمہیں کوڑے مارتا کہ حضور کی مسجد کا تمہیں احترام ہی نہیں ہے۔ مسجد کا احترام بڑی اہم چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ادب کرنے والوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔